وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اور ان کفار و مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ رب رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں کہ تم رب رحمان اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان۔ اس مبارک سورت کے شروع میں اس بات کا ثبوت گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے باپ بغیر اپنے حکم سے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کی نادانی بیان ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ان کے قول کو بیان فرمایا، پھر فرمایا یہ بڑی بھاری بات ہے۔ ادن اور ادن اور ادن تینوں لغت ہیں، لیکن مشہور ادا ہے۔ ان کی یہ بات اتنی بری ہے کہ آسمان تھر تھرا کر ٹوٹ پڑے اور زمین جھٹکے لے لے کر پھٹ جائے، اس لیے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت جانتی ہے۔ ان میں رب کی توحید سمائی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بدکار بے سمجھ انسانوں نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی ہے۔ نہ اللہ کی جنس کا کوئی، نہ اللہ کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کے جیسا کوئی۔ مخلوق تمام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک سے ساری مخلوق کانپ اٹھتی ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ انتظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی۔ کیا عجب کہ اس کے برعکس توحید کے ساتھ کے گناہ کل کے کل اللہ معاف فرما دے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تلقین کرو۔ موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اور اللہ کے رسول، جس نے زندگی میں کہہ لیا؟ فرمایا اس کے لیے اور زیادہ واجب ہو گئی۔ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔ اسی کی مزید دلیل وہ حدیث ہے جس میں توحید کے ایک چھوٹے سے پرچے کا گناہوں کے بڑے بڑے دفتروں سے وزنی ہو جانا آیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ آخر الذکر روایت سنن ترمذی کی ہے۔ پس ان کفار و مشرکین کا یہ مقولہ اتنا بد ہے کہ آسمان بوجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کانپ اٹھیں اور زمین بوجہ غضب کے پھٹ جائے اور پہاڑوں کا چورا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا شخص بھی تم پر چڑھا جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو سنتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم کو پھل پھول اور نفع دیتا تھا، مگر جب زمین پر رہنے والے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے پڑ گئے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں فرشتے غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ چنانچہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دہندہ باتوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہیں اور وہ اللہ انہیں عافیت دے رہے ہیں، روزیاں پہنچا رہے ہیں، برائیاں ان سے ٹالتے رہتے ہیں۔ بس ان کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، زمین و آسمان اور پہاڑ تک تنگ ہے
اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو، اللہ کے لڑکے لڑکیاں ہو، اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کی غلامی میں ہے۔ اللہ کے جوڑ کا یا اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں جو ہیں سب اللہ کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں، وہ سب کے آقا، سب کے پالنے والے، سب کے خبرگیر ہیں۔ سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے، سب کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، سب اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے کی اللہ کو اطلاع ہے، شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں، نہ شریک و ساجھی، ہر ایک بے یار و مددگار اللہ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ سب کی چکوتیاں کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ عادل ہیں، ظالم نہیں، کسی کی حق تلفی اللہ کی شان سے دور کی بات ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اے نبی بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان سے ایک کی بھی آہٹ آپ پاتے ہیں یا ان کی آواز کی بھنک بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل توحید کو اللہ کی محبت ملے گی۔ فرمان ہے کہ جن کے دلوں میں توحید رچی ہوئی ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا نور ہے، ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نے سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امین فرشتہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت رکھتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ کل آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس سے میں ناخوش ہوں، تم بھی اس سے عداوت رکھو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا دشمن ہے، تم سب اس سے بیزار رہنا۔ چنانچہ آسمان والے اس سے بگڑ بیٹھتے ہیں، پھر وہ غضب و ناراضگی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، سنو میں اس سے خوش ہو گیا، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنی شروع کر دیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ پھر حاملان عرش بھی، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی یہی منادی کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس والے غرض ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونج جاتی ہے، پھر زمین پر اس کی مقبولیت اترتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں محبت اور شہرت کسی کی برائی یا بھلائی کے ساتھ یہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتی ہے۔ پھر آپ نے یہی سورہ مریم کی آیت پڑھی۔ پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے والے ایمانداروں سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں اور زمین پر بھی ان کی محبت اور مقبولیت اتاری جاتی ہے۔ مومن ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باقی رہتی ہے۔ حرم ابن حیان کہتے ہیں کہ جو بندہ سچے اور مخلص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتے ہیں، وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑا۔
جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح 7 ماہ اسے گزر گئے، لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا کہتے ہیں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا۔ کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے۔ اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قول درست نہیں، اس لیے کہ یہ پوری صورت مکے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد اس صورت کی کسی آیت کا نازل ہونا ثابت نہیں، اور جو اثر امام صاحب نے وارد کیا ہے وہ سندن بھی صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں بالکل آسان کر کے نازل فرمایا ہے، جو فصاحت بلاغت والی بہترین زبان ہے، تاکہ آپ انہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، دلوں میں ایمان اور ظاہر میں نیک اعمال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنا دیں، اور جو حق سے ہٹے ہوئے باطل پر مٹے ہوئے، استقامت سے دور، خود بینی میں مخمور، جھگڑالو، جھوٹے، اندھے بہرے، فاسق فاجر، ظالم گنہگار، بد کردار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذابوں سے متنبہ کر دیں، جیسے قریش کے کفار وغیرہ۔ بہت سی امتوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تھا، نبیوں کا انکار کیا تھا، ہم نے ہلاک کر دی ہیں، جن میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا، ایک کی آواز بھی دنیا میں نہیں رہی۔ رکز کے لفظی معنی ہلکی اور دھیمی آواز کے ہیں، یعنی ان مجرموں کی ہلکی اور دھیمی آواز بھی باقی نہیں بچی، بلکہ پورے طور پر نیست و نابود کر کے عذاب کے گھاٹ اتار دیے گئے۔